من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائیو اور دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں اور یہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور یہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ انہیں جس بات کا حکم دیتا ہے یہ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ فرشتے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے۔ فرشتوں کے متعلق آج کا ہمارا خطبہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ انسانوں میں جو اہل ایمان ہیں، جو مومن ہیں، ان سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ اذا احب اللہ عبدا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو نادى جبریل، تو اللہ رب العزت جبریل کو پکارتا ہے اور جبریل علیہ السلام کو پکار کر یہ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی سے محبت کر لی ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ فینادی جبریل، پھر جبریل آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام آسمان میں رہنے والے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے فلاں بندے سے محبت کر لی ہے لہذا تم سب کے سب اس سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، چنانچہ آسمان والے سارے فرشتے اس اللہ کے بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر جب اہل آسمان اس سے محبت کرتے ہیں تو زمین میں بھی وہ بندہ مقبول عام ہو جاتا ہے، ہر بندہ اس سے محبت و پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل آسمان یعنی فرشتے جو کہ اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے معزز بندے ہیں، یہ انسانوں میں اہل ایمان سے جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ فرشتے ان سے محبت کر لیتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے بندوں سے محبت کر لیتے ہیں اور پھر جب یہ فرشتے اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے ہیں۔ کن کن کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ کون خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت اور رحمت کی دعائیں۔ پہلی حدیث سنیے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت
لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ بے شک اللہ رب العزت رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کن کے لیے؟ فرشتے اور اسی طرح اہل آسمان اور اسی طرح اہل زمین، حتیٰ کہ ایک چونٹی اپنے سوراخ میں، اپنی بل میں، حتیٰ کہ ایک مچھلی پانی کے اندر رہتے ہوئے، یہ ساری چیزیں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں. کس شخص کے لیے؟ وہ کون خوش نصیب انسان ہے؟ علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. جو شخص لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، خیر سے مراد یہاں دین ہے، جو دین کی تعلیم دیتا ہے، دین کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے، لہذا تم اس پہ عمل کرو، یا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا، لہذا تم اس سے اجتناب اور پرہیز کرو. جو شخص لوگوں کو خیر و بھلائی، دین کے متعلق تعلیم دیتا ہے، اس کے لیے کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر، اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتی ہیں. ان میں سے فرشتے بھی ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتے بھی ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے انسان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا، وہ اپنی جگہ پہ جہاں سنتیں پڑھتے ہیں یا نفل نماز پڑھتے ہیں وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں جماعت کے انتظار میں. اور پھر جب جماعت ختم ہو جاتی ہے تو جماعت ختم ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں، مسنون اذکار، تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتے ہیں. اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحمت فرما. اس طرح یہ اہل ایمان فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاتے ہیں. کون؟ جو کہ نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے اللہ رب العزت کا ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو کہ پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف ہو یا پہلی صفیں ہوں، یعنی آگے والی جو صفیں ہیں، ان آگے والی صفوں میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ان خوش نصیب لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. اسی طرح وہ لوگ جو کہ جب صفیں بناتے ہیں اور صفیں بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے درمیان خلا نہ رہے، وہ آپس میں خلا کو پر کرتے ہیں، یعنی دو بھائیوں کے درمیان خلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کتنے محروم ہیں وہ لوگ، کس قدر محروم ہیں وہ لوگ کہ جو دیدہ دانستہ اپنے پاؤں اپنے بھائیوں کے پاؤں کے ساتھ نہیں ملاتے اور دور دور کھڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. وہ فرشتوں کی دعائے مغفرت اور فرشتوں کی دعائے رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ صفوں میں مل کر کھڑا ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ سحری کھاتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، چاہے وہ روزہ فرضی ہو چاہے وہ نفلی روزہ ہو، سحری کھاتے ہیں تو ان کے لیے بھی فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، درود شریف بھیجنے والے لوگوں پر فرشتے جو ہیں وہ مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ بھی حدیث میں موجود ہے. میں ساری حدیثیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہوتا ہے. تو درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ فرشتوں کی دعائے مغفرت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اسی طرح وہ لوگ جو کہ مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے جانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی فرشتوں کی دعائے مغفرت. اور کتنے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں ایک مریض کی عیادت کے لیے جانے والے شخص کے لیے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص جب صبح کے وقت ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کرتے ہیں. اور اگر وہ شام کے وقت جاتا ہے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں ان سب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتے جو کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں
اور اہل ایمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہی نہیں، رحمت اور مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے، بلکہ جب اہل ایمان میں سے کوئی دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کرتا ہے تو اہل ایمان ادھر دعا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر فرشتے ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کی دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور جب فرشتے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں پر نازل ہوتے ہیں، فرشتے نیک بندوں پر نازل ہوتے ہیں، خاص طور پر نیک بندے جب فوت ہونے لگتے ہیں، جب قریب المرگ ہوتے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جب ان کی روحیں ان کے جسموں سے نکلنا شروع ہوتی ہیں، تو اس وقت عین اس وقت وہ جو موت کی سکرات کا وقت ہوتا ہے، موت کی سختیوں کا جو وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے موت کے مرحلے کو آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری موت، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کلمہ شہادت پر فرمائے۔ وہ موت کی سختیوں سے ہم میں سے ہر شخص نے گزرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختیوں سے گزرے، مجھے اور آپ کو بھی موت کی سختیوں سے گزرنا ہے۔ تو عین اس وقت موت کی سکرات میں، موت کی سختیوں میں، وہ لوگ جو زندگی بھر اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، اپنے دامن کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے رہتے ہیں، عین اس لمحے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ فرشتے کیا آ کے کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق، ہمارا مدبر الامور، اور اسی طرح ہمارا معبود حقیقی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہے۔ جو یہ کہتے ہیں اور پھر وہ اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کی توحید پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ آ کر کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، ولا تحزنوا، اور تمہیں کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں بشارت ہو جنت، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا۔ عین موت کے وقت یہ فرشتے آ کر کے اللہ کے اس نیک بندے کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ ان الفاظ میں بھی بشارت دیتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی خوشخبری نصیب فرمائے ہماری موت کے وقت۔ میرے بھائیوں، یہ رحمت کے فرشتوں کا جو نزول ہے، یعنی فرشتوں کا اترنا اہل ایمان پر اور اہل ایمان کو خوشخبری دینا، یہ صرف موت کے وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ رحمت کے فرشتے مختلف مواقع پر اہل ایمان کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ مختلف مواقع پر یہ رحمت کے فرشتے اہل ایمان کی مجلسوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں۔ مثلا وہ مجلس جو کہ علم کی مجلس ہو، وہ مجلس جس پہ اللہ کے دین کی گفتگو ہو، وہ مجلس جس پہ اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہو، اس مجلس میں یہ فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد گرامی ہے، ان للہ ملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، یطوفون فی الطرق، وہ راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، یہ ذکر والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ذکر والوں سے مراد اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے دین کی گفتگو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب یہ زمین پر چلتے پھرتے پا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو تنادوا، جو ایک دوسرے کو پکار کے کہتے ہیں، هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، آؤ جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں پر موجود ہے۔
چنانچہ کیا کرتے ہیں وہ اس مجلس میں آ کر جہاں وہ لوگ اللہ کے دین کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، اس مجلس سے لے کر آسمان دنیا تک یہ فرشتے جو ہیں اپنے پروں کے ساتھ ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، یہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اس طرح کی دینی اور علمی مجلسوں کے اندر آ کے شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، وہ قصے کہانیاں نہیں سناتے ایک دوسرے کو، وہ دنیاوی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹے فضائل سنانے کی بجائے وہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی کتاب کا مدارسہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی مجلسوں میں آپ بیٹھ کے دیکھیں میرے بھائیوں کہ جہاں کتاب اللہ کو پڑھا جا رہا ہو، جہاں کتاب اللہ کے احکامات لوگوں کو بتلائے جا رہے ہیں، وہاں پر عجیب قسم کا سکون نازل ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور دوسرا وغشیتہم الرحمۃ، اللہ رب العزت کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کو یاد کرتا ہے ان کے سامنے جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ مجلس کہ جو کسی بھی اللہ کے گھر میں قائم ہو یا کسی بھی جگہ پہ قائم ہو اور اس مجلس میں کتاب اللہ کو پڑھایا جاتا ہو، وہاں پر رحمان کی باری تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی ان کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کی مجلسوں میں جانا چاہیے۔ بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم فضول مجلسوں کے اندر اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں، فضول مجلسوں کے اندر کہ جہاں پر ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، صرف دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، سیاست کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، دنیا کے دیگر مختلف امور کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، وہاں ان محفلوں میں ان مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہم گھنٹوں پر بات کر دیتے ہیں، لیکن ایک گھنٹے کے لیے ہم کسی مسجد میں آ کر کسی اس طرح کی مجلس کو اٹینڈ نہیں کرتے جہاں پر کتاب اللہ کو پڑھایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، یہ مجلس کے جہاں پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، جس کو رحمت باری تعالیٰ کے فرشتے گھیر رکھے ہوتے ہیں، فرشتوں نے اس مجلس کو گھیر رکھا ہوتا ہے، یہ مجلس بہتر اور افضل ہے یا وہ مجلس بہتر اور افضل ہے کہ جس میں سوائے دنیاوی گفتگو کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ تو سوچنا چاہیے، ہم کتنا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ 2 گھنٹے برباد کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر 14 گھنٹے برباد کرتے ہیں، اور اگر روزانہ 1 گھنٹہ برباد کرتے ہیں اس طرح کی کسی دنیاوی محفل میں تو ایک ہفتے میں ہم 7 گھنٹے برباد کرتے ہیں، اور پھر اندازہ کریں مہینے کے اندر کتنا وقت برباد ہوتا ہے، اور اس طرح سال کے اندر کتنا وقت برباد ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ اس طرح کی میرے بھائیوں مجلسیں بہت یہاں پر کویت کے اندر اس طرح کی مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے جس کا ہم ہر جمعہ کو اعلان بھی کرتے ہیں کہ سالمیہ میں مسجد احمد المہری میں ہماری ایک مجلس ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد ہم حدیث کی کلاس پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد ہم تفسیر کی کلاس لیتے ہیں، اس میں صرف یہی کتاب اللہ ہی پڑھایا جاتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے، کتاب اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، اور یقین مانے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے عجیب سی سکونت محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیوں اس طرح کی اچھی مجلسوں سے اپنے آپ کو محروم رکھیں؟ اس طرح کی محرومی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن مجید کو سننے کے لیے، جہاں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہاں رحمت باری تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، پاس ہی ایک گھوڑا ان کا بنا ہوا تھا، تو وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگا، کہتے ہیں کہ میں
جب وہ قرات ختم کرتا میں خاموش ہوتا تو وہ بھی پرسکون ہو جاتا. پھر جب پڑھنا شروع کرتا وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیتا. کہتے مجھے خطرہ یہ ہوا, ان کا ایک بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ قریب ہی سویا ہوا تھا, خطرہ یہ ہوا کہ کہیں وہ اچھلتے کودتے وہ گھوڑا اس بچے کو نقصان نہ پہنچائے. کہتے میں نے نماز ختم کی, میں نے اوپر آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا تو ایسے لگا کہ جیسے چراغ سے جل رہے ہیں اور جیسے بادل سے چھائے ہوئے. کہتے میں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک, یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے آئے تھے. یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے آئے تھے. اور اگر تم بدستور قرآن مجید کی قرات کرتے رہتے لأصبحت ينظر الناس إليها, تو صبح کے وقت لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے جو تمہاری آواز قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ جب انسان قرآن مجید پڑھ رہا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں یہی نہیں بلکہ جب آپ لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مسجد کے ہر دروازے پر, یہی مسجد نہیں اللہ کی مسجدیں بے شمار ہیں دنیا میں, جہاں کہیں بھی اللہ کی مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, ہر مسجد کے ہر دروازے پر یہ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. اور خطیب کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے یہ ہر آنے والے لوگوں کے, آنے والے شخص کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں, صحیفوں کے اندر ان کے نام نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی خطیب منبر پر چڑھتا ہے اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر وہ آ کر کے وہ خطیب کی گفتگو, خطیب کا خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کچھ بعید نہیں میرے عزیز بھائیوں کہ اس وقت ہمارے اندر فرشتے موجود ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے دین کی گفتگو کو سن رہے ہیں کہ ہم جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ہر جمعہ کو ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں, تو مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے آپ اپنے نام لکھوا لیتے ہیں فرشتوں کے صحیفوں میں. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا چاہیے. لیکن وہ لوگ کتنے محروم ہیں کہ جو خطیب کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجدوں کے اندر داخل ہوتے ہیں, ان کے نام نہیں لکھے جاتے فرشتوں کے صحیفوں میں. تو فرشتے اس طرح سے بھی اہل ایمان کے نام نوٹ کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے دعائیں اور ان کی مجلسوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتے خاص طور پر فجر کی نماز میں اور اسی طرح عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کا تبادلہ ہوتا ہے. فجر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ جاتے ہیں تو رات والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اور عصر کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. ان دونوں کا اکٹھ کس وقت ہوتا ہے؟ عین فجر کے وقت اور عین عصر کی نماز کے وقت. جب یہ واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے, فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. حالانکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. خاص طور پر وہ بندے کہ جو عصر اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے. تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون. جب ہم گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم نے چھوڑا تو اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہ شہادت فرشتے کن کے بارے میں دیتے ہیں؟ یہ ان کے بارے میں کہ جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز بروقت جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے متعلق فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس جا کر کہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے, گئے تھے تب بھی اور جب آئے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. اور کتنے محروم ہے وہ انسان, کتنے بدبخت ہیں وہ انسان, کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو ان دو نمازوں کے وقت سوئے ہوئے ہوتے. یقیناً فرشتے ان کے بارے میں گواہی نہیں دیتے ہوں گے, ان کے بارے میں فرشتے یہی گواہی دیتے ہوں گے کہ جب گئے تھے تب بھی سو رہے تھے, جب آئے تھے تب بھی سو رہے تھے. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کے بارے میں فرشتے کس طرح کی گواہی دیں, نماز کی گواہی دیں یا سونے کی گواہی دیں. یہ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح فرشتے جو ہیں زمین کے اندر گھومتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی بھی امتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو یہ فرشتے
उस दुरूद शरीफ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, दुनिया में किसी भी टुकड़े पर हों, किसी भी जगह पे हों, किसी मकाम पर हों, आप दुरूद शरीफ भेजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। वो फरिश्ते दुरूद शरीफ लेंगे आपसे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर देंगे। इसी तरह एक और बात कि फरिश्ते जो हैं ये खसूसी तौर पर अपने पर बिछाते हैं किन लोगों के लिए, दीन के तालिब इल्मों के लिए फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ये दीन के तालिब इल्म जब चल कर जाते हैं तो इनके नीचे, इनके कदमों तले वो अपने पर बिछाते हैं। अल्लाह, फरिश्ते उनके ताबे हो जाते हैं, उनके पैरों तले अपने पर बिछाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म, कि फरिश्ते जो हैं वो अपने परों को बिछाते हैं तालिब इल्म पर अपनी रजामंदी और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। फरिश्ते इस तरह से भी अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं करते और उनकी महफिलों में शरीक होते हैं। और फरिश्ते जो हैं ये फिर खुशखबरियां भी देते हैं, सिर्फ शरीक ही नहीं होते बल्कि फरिश्ते अहले ईमान को खुशखबरियां भी देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी गिरामी है कि एक बंदा अपने भाई की ज़ियारत के लिए जा रहा था। हदीस को तवज्जो से सुने। एक बंदा अपने भाई की ज़ियारत के लिए, यानी अपने भाई से मिलने के लिए, भाई से मुलाकात के लिए जा रहा था। अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में एक फरिश्ते को भेज दिया। उस फरिश्ते ने क्या किया? फरिश्ते ने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे कहां जा रहे हो? वो जवाब देता है कि मैं अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं। तो फरिश्ता कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया हो और तुम उसके एहसान का बदला चुकाने जा रहे हो? तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं उसकी किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो उससे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मिलने जा रहा हूँ, उसकी ज़ियारत के लिए, उससे मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए कि मैं उससे अल्लाह ताला की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो वो फरिश्ता क्या कहता है? फरिश्ता उसको खुशखबरी देता है, कहता है इन्नी रसूलुल्लाह इलैक, मैं अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बन के तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। क्या अल्लाह की तरफ से पैगाम लाया हूँ? पैगाम ये है कि अल्लाह क़द अहब्बका कमा अहबब्तहु फी, जिस तरह तूने अपने भाई से मोहब्बत कर ली इसी तरह अल्लाह ताला ने तुमसे मोहब्बत कर ली। फरिश्ते इस तरह बशारतें सुनाते हैं, इस तरह खुशखबरियां देते हैं अहले ईमान को। मेरे अजीज भाइयों, फरिश्ते अहले ईमान को साबित कदम रखने के लिए जंग में भी शरीक होते हैं। आपको मालूम है कि जंगे बदर में और इसी तरह जंगे और में और मुख्तलिफ जंगों में अल्लाह ताला ने मोमिनों की नुसरत के लिए और उनके गलबा के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाजिल फरमाया। ये और इस तरह के जो बाकी उमूर हैं, इस तरह के जो उमूर हैं, इन उमूर के अंदर फरिश्ते शामिल होते हैं और इस तरह की मजलिसों के अंदर फरिश्ते शामिल होते हैं। अहले ईमान की तक़वियत का सबब बनते हैं, अहले ईमान की हिफाजत करते हैं, अहले ईमान को शर से महफूज करते हैं। कौन? ये फरिश्ते। अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि मेरे बंदों को आने वाले नुकसान से बचाओ, मेरे बंदों को आने वाले शर से महफूज रखो। लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, ये अल्लाह का फरमान है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं जो एक इंसान के सामने भी होते हैं, एक इंसान के पीछे भी होते हैं। यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म के साथ उसकी हिफाजत का काम, उसकी हिफाजत का फरीज़ा सर अंजाम देते रहते हैं। बाद औक़ात होता है ना कि इंसान किसी हादसे का शिकार होता है और फिर हादसे का शिकार होता है तो वो फिर ये कहता है कि मैं तो मौत के मुंह में जाकर वापस लौट आया। तो उसको मौत के मुंह से किसने बचाया होता है? उसको मौत के मुंह से अल्लाह ताला बचाता है। और किसके जरिए बचाते हैं? अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए इस बंदे की हिफाजत कर रहा होता है कि ऐन मौत के मुंह में जाकर अल्लाह ताला उसको महफूज कर लेता है। तो ये फरिश्तों का मेरे भाइयों मुख्तलिफ इनके मिशन होते हैं, मुख्तलिफ इनके उमूर होते हैं, फरिश्तों की ये मुख्तलिफ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हक बात को समझने की तौफीक दे और अल्लाह हम सबको हक पर अमल करने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عزیز القدر بھائیو اور دوستو، فرشتے جس طرح قرآن مجید کو سننے کے لیے آتے ہیں، جس طرح دین کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، جس طرح نمازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، مومنوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اور اہل ایمان کو بشارتیں دیتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے اہل ایمان کی نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کی نماز جنازہ میں بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی زندگی کے امور میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هذا الذي تحرك له العرش، یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے، وفتحت له ابواب السماء، اور اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے، وشهده 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ 70,000 فرشتے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اہل ایمان کی نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں، صرف عام نمازوں میں ہی نہیں بلکہ نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عام نمازوں کے اندر جب اہل ایمان نمازوں کے اندر، عام نمازوں کے اندر جب آمین کہتے ہیں، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین ایک ہی وقت میں ہو تو اللہ تعالیٰ جو بندہ آمین کہتا ہے فرشتے کی آمین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرشتے یہ نماز کے اندر آمین کہتے ہیں، اور فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اہل ایمان کی دعا کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی، اہل ایمان کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ میں شریک ہو کر یہ اہل ایمان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان فرشتوں کی دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کا مستحق بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعائیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فرشتوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
صفیں درست کر لیں، ساتھ مل جائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں، صفیں سیدھی کر لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیو، ایک دو سوالات ہیں، لیکن سوالات کا جواب دینے سے پہلے ایک دو گزارشات ہیں آپ حضرات سے کہ کئی حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے دوست شاہد اسلم صاحب جن کا کل پرسوں ان کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے اور وہ سیریس ہیں، ابھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کریں. اسی طرح ابھی نماز سے پہلے ہمارے دوست نے بتایا کہ ان کے ایک دوست ہیں وہ بیمار ہیں، یہاں جمعہ پڑھتے تھے، تو ان کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے. اور اسی طرح ہمارے دوست اعجاز صاحب نے اپنی خالہ کے بارے میں شاید بتایا تھا، اپنی خالہ کے بارے میں بتایا تھا. ہاں، مولانا مبشر صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی اپیل کی. ایک اور صاحب نے مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے اپنی خالہ کے متعلق ان کی خالہ فوت ہوئی ہیں تو ان کے لیے ہاں جی ریاض بھائی نے مجھے یاد بھائی نے بتایا کہ ان کی خالہ فوت ہوئی ہیں. تو بہرحال جتنے بھی حضرات فوت ہوئے ہیں، بھائی بہنیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ رب العزت سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیماریاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ایسی صحت دے ہمیں بھی اور ان کو بھی جن کے لیے دعا کی اپیل کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت دے، اور ایسی صحت اور عافیت دے کہ جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. ایک بھائی نے سوال لکھ کے بھیجا ہے کہ فرض نماز میں اگر سورۃ فاتحہ مقتدی نہ پڑھ سکے تو رکعت مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں، مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، جس طرح کہ اکیلے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے، اسی طرح مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو پڑھے. تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. جو شخص سورۃ فاتحہ جان بوجھ کے نہ پڑھتا ہو، یعنی اس کو مسئلے کا پتہ ہو
کہ صورت فاتحہ کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی وہ جان بوجھ کے نماز میں صورت فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ دو تین فیملیز کا کسی مشترکہ رہائش میں ایک ساتھ رہنا، جہاں دیور بھی ہوں اور جیٹھ بھی ہوں، اور جہاں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہوں، تو کیا ان سب کا مشترکہ رہائش میں رہنا جائز ہے یا نہیں، یا انہیں الگ الگ رہائش گاہوں میں رہنا چاہیے؟ تو دیکھیں، جہاں اس طرح کی مشترکہ رہائش ہوتی ہے کہ کئی فیملیاں وہاں پر مشترکہ رہتی ہوں، اور وہاں پر دیور بھی ہوں، جیٹھ بھی ہوں، اور وہاں پر ان فیملیز میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی ہوں، وہ سب اکٹھے ایک جگہ پہ رہتے ہوں، اور وہاں پر پردے کا کوئی انتظام نہ ہو، کوئی خیال نہ کیا جاتا ہو، تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خاص طور پر دیور کو تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت قرار دیا ہے عورت کے لیے، اور دیور کو موت قرار دیا ہے عورت کے لیے، جبکہ آج کل عورتیں جو ہے وہ اپنے دیوروں سے پردہ نہیں کرتی ہیں، اسی طرح جیٹھ بھی ان کے درمیان رہتے ہیں، ان سے پردہ نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اس طرح نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک جگہ پہ رہنا، چاہے وہ آپس میں قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ایک دوسرے کی کزن کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال ہیں تو غیر محرم ہیں وہ، تو غیر محرم لڑکے اور لڑکیوں کے ایک جگہ پہ رہنا، ایک ہی رہائش میں ایک ہی جگہ پہ رہائش رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی فیملیز کو چاہیے کہ وہ اپنی الگ الگ رہائشیں رکھیں، الگ الگ رہائشیں جہاں پر پردے کے تقاضے پورے ہو سکتے ہوں، اور جہاں پر دیکھیں ہر فیملی کے الگ الگ آخر کوئی نہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، جن کو پردے میں رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے الگ الگ رہائش کا بندوبست کرنا چاہیے، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری ہو اگر اور الگ الگ رہائشیں نہ رکھی جا سکتی ہوں تو وہ ایک دوسری بات ہے۔ اگر مجبوری کی بنا پر مشترکہ رہائش ہو بھی تب بھی پردے کا بہرحال ہر صورت میں خیال رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ خطبہ میں ہو گیا۔